انتظامیہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انڈیکیشن تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ کوئی ایسی حرکت کریں تو ان کی شناخت نہ ہو سکے، وہ ڈھانپے ہوئے چہروں کے ساتھ آئے اور جو بھی پھر اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے پتھراؤ کیا اور دوسری چیزیں کی، اس کے بعد نیچرلی پھر جو فورس تھی وہ کسی نے کوئی ایسا فورس استعمال نہیں کی الحمدللہ جس سے کوئی ایسا نقصان ہوتا جو پورا نہ ہو سکتا، لیکن ایسی صورتحال میں جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس کی گنجائش کو کبھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے ان سے بار بار یہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ یہ بہت بہتر ہوگا کہ اگر آپ لوگ کسی ایسی جگہ پہ جا کے اپنا دھرنا دیں جس کو ہم فلی طور پہ پروٹیکٹ کر سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور آ کے دخل اندازی یا کوئی شرارت نہ کر سکے۔ بہرحال یہ جو مشورہ تھا وہ انہوں نے نہیں مانا، اور جب وہ آگے آئے تو پھر وہی ہوا کہ جو لوکل ایلیمنٹ تھا جو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے ارادے سے تھا، انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی۔ یہ تو میں بالکل بریفلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا۔ اب جو آج پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ہم گئے تو وہاں پہ جتنی بھی خواتین اور بچوں سے ہم لوگوں سے ملے، ان میں سے اکثر کا جو گلہ تھا میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جی ہم پرامن طور پہ آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی قسم کی بھی ایسی صورتحال پیدا کرنے کا، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن لازمی بات ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا خود اپنا پوری کنوکشن یہ ہے کہ جو مظاہرین بلوچستان سے آئے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا جو یہاں پہ مقامی طور پہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال ان سے ساری گفتگو کے بعد اور آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر سے ساری رپورٹس لینے کے بعد ہم وزیر اعظم کے نالج میں لائے۔ اسی دوران وزیر اعظم سے ڈالک بلوچ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے بھی وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی کہ جی اس ایشو کو فوری طور پہ حل کیا جائے۔ تو پھر وزیر اعظم کی ہدایت پہ یہ فیصلہ ہوا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی استثناء کے فوری طور پہ رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح تمام ان مردوں کو جن کی شناخت ہو چکی ہے ان سب کو بھی فوری طور پہ ہم رہا کر چکے ہیں، تمام ان لوگوں کو۔ اور کچھ لوگ البتہ ایسے ہیں جن کی ابھی شناخت اور تفتیش کا عمل جاری ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں ہائی کورٹ نے اسلام آباد نے آئی جی اسلام آباد کو پابند بنایا ہے کہ صبح کل اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان کے بارے میں رپورٹ پیش کریں کہ ان کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ ہم نے بھی آئی جی اسلام آباد کو کہا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کل آپ کو مزید وقت نہ مانگنا پڑے اور آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کریں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن سے بہت سی باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ ان کا جو اوریجن ہے اور ان کی جو شناخت ہے وہ بھی اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرے گی کہ کیا واقعی ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا وہ کسی خاص مقصد پہ کے تحت اس وقت وہاں پہ آئے تھے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال۔ ہمارا کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ان کے بارے میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کریں، تو ان کے علاوہ تمام لوگ، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے، میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو 90% سے زیادہ لوگ ہیں، مرد، عورتیں اور بچے، عورتوں اور بچوں کو تو 100%، کسی ایک شخص کو بھی کسی ایک بھی خاتون یا بچے کو اس وقت ڈیٹینشن میں نہیں ہے، ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ جو مرد ہیں ان میں سے بھی جو 90% مرد حضرات ہیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا، اور محض وہ لوگ جن کی آئیڈینٹیفیکیشن اور جن کی تفتیش کی رپورٹ کل صبح آئی جی اسلام آباد نے کل صبح 10 سوا 10 بجے زیادہ سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیش کر دی ہے۔ جب ان کا معاملہ کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے تو یہ یا عدالت جو حکم دے گی، اور اگر عدالت حکم نہیں بھی دے گی تو جو بھی تفتیش اس وقت تک پولیس نے کی ہوگی اس کی روشنی میں یہ کمیٹی دوبارہ جا کے باقی لوگوں سے بھی ملے گی اور ان کا بھی فیصلہ کر دے گی۔ حکومت کی طرف سے بہرحال کمیٹی کو یہ مکمل اختیار حاصل ہے
کہ وہ تمام لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے، اور ہم صرف اس تفتیش کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جو شناخت کی حد تک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ان کا بھی بہتر فیصلہ ہوگا. یہ وہ تفصیل تھی جو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو بتائیں. جو سیپریٹ گریوینسز ہیں لوگوں کی، ان کی بھی تفصیل ہم نے نوٹ کر لی ہے. وہ گریوینسز انشاءاللہ ہم وزیر اعظم کے نالج میں بھی کمیٹی کے طور پہ لائیں گے، اپنی رپورٹ بھی اس کو پیش کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی جلد سے جلد بہتری کی صورتحال نکل سکے. کوئی چیز اور آپ کہنا چاہتے ہیں یا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فواد صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ انداز سے ساری انفارمیشن دے دی. دیر از نتھنگ بیانڈ دیٹ. کمیٹی یہ چاہے گی کہ سیریس انگیجمنٹ ہو اور مسئلے کا ایک صحیح حل سامنے آئے. حافظ ماجد صاحب نیوز 1 سے. سر، ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور اس ملک میں جو بھی جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے، کوئی احتجاج کرتا ہے یا اپنا جائز حق مانگتا ہے، تو وہ اس پر مکمل پابندی ہے. قانون اگر کسی چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ہمارا احتجاج کر کے اپنا حق مانگ سکتے ہیں. تو ہم پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، نہ مہنگائی پہ، نہ کوئی اپنے جائز حقوق. تو اس کے خاتمے کے لیے کوئی آپ نے کوئی لاہ عمل مرتب کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا احتجاج پرامن طریقے سے ریکارڈ بھی کروا سکیں؟ دیکھیے، پرامن احتجاج تو یہ پچھلے کئی دنوں سے، تقریباً 2 ہفتے سے یہ چل رہا تھا، اور اس پہ دخل اندازی بھی نہیں ہوئی. 23 دنوں سے چل رہا تھا، 23 دنوں سے. اور جب تک یہ پرامن احتجاج چلتا رہا تو اس پہ اسلام آباد کی پولیس یا انتظامیہ نے بالکل کوئی دخل اندازی نہیں کی. سو آپ کا یہ کہنا کہ جی کسی پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے، یہ غالباً درست بات نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج یا کسی بھی قسم کا احتجاج بہرحال کسی قانون اور قاعدے کے پابند ہوتا ہے. ہم لوگ ایک خاص صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور اس صورتحال میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے نالج میں ہیں. انتظامیہ، پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بہت واضح اور بہت کریڈیبل ایویڈنس یہ تھی کہ اگر کسی مین سٹریٹ یا کسی مین شاہراہ پہ زیادہ دیر کے لیے لوگ اکٹھے رہے تو اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا، اور اس میں کوئی ایسا سانحہ ہو سکتا ہے جو شاید پاکستان کے لیے ایک ریاست کی حیثیت سے مناسب نہ ہوتا. بعض اوقات ریاست کو اور حکومت کو بہت سے اقدامات، میں نے اسی لیے شروع میں کہا نا کہ ہم آج خوش دلی سے یہ بات نہیں کریں، بعض اوقات مجبوری کے تحت بھی کرنے پڑتے ہیں کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. میں بڑی یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی اس ذمہ داری میں آنے سے پہلے اپنی سروس کا 1/3 سے زیادہ حصہ جو ہے وہ بلوچستان میں گزارا، اور میرا بڑا، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل بلوچستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا. یہ جو مجبوراً ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ F9 پارک میں چلے جائیں یا H9 گراؤنڈ میں چلے جائیں، وہ اسی خدشے کے پیش نظر کہا جا رہا تھا، اور وہ بہت ہی کریڈیبل خدشہ تھا. وہ کوئی خدشہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے کسی اسپیشل برانچ کے لوہر اہلکار نے یہیں سے بنا کے بھجوا دیا ہو. وہ ایک بڑا کریڈیبل فیئر تھا، اور یہ بہت ضروری تھا کہ ایسی کسی صورتحال کو پیدا ہونے سے روکا جائے. یہ تو وہ ہے وہ جو خدشہ تھا. اس کے باوجود کسی بھی کارروائی کا آغاز، باوجود اس کے کہ وہ مستقل وہ بیریئرز کراس کر رہے تھے جو پولیس اور انتظامیہ لگا رہی تھی، وہ انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے نہیں ہوا. پتھراؤ کا سلسلہ، جس طرح ہم نے آپ کو بار بار، یہ میں نے 2 مرتبہ پہلے بھی کہا، ان لوگوں نے کیا جو ان بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے، اور یہاں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ کے پہلے سے آ کے شامل ہوئے تھے. ان لوگوں نے نیشنل پریس کلب کے بعد یہ کام شروع کیا، جس کے بعد یہ عمل کرنا پڑا. سو بالکل احتجاج کی اجازت ہے، اور ایسے ایشوز پر جو ذرا سینسٹیو ایشوز ہیں بہت ریسٹرینٹ کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے تمام اداروں کی طرف سے. لیکن بعض اوقات جیسا میں نے کہا کہ ہمیں مجبوری میں بھی کچھ ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے جس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں.